اچھا، اس میں سائی صاحب ہندوستانی اور پاکستانی جو تناظر ہے بر صغیر کا، اس میں ابھی آپ نے ایک اجمالی جو ہے وہ جائزہ پیش کیا، نثر میں خصوصاً افسانے کے حوالے سے بات کی، پھر شاعری کے حوالے سے بھی بات کیا آپ نے۔ تنقید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی تنقید لکھی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مقدار کے حوالے سے بھی اور اوورآل مطلب اس کا جائزہ لیں تو وہ بہت کم سامنے آ رہی ہے۔ ہندوستانی تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر تنقید پچھلے آپ کہہ لیں 40-50 سالوں کی اگر ہم جائزہ لیں تو نسبتاً بہتر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ میری ذاتی رائے، آپ اپنی رائے اس حوالے سے ضرور دیجیے گا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقید نگار بہت ہی کم سنجیدہ، جیسے ہم کہہ سکیں کہ ان کے تنقیدی کام کو سامنے رکھ کر آپ اس پورے کے پورے مطلب اس دور کی ایک تصویر جو ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زوال جو ہے تنقیدی اعتبار سے، آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے، مطلب حسن عسکری وغیرہ، سلیم احمد صاحب، یہ بڑے نام تھے، تو اس کمپیریٹیولی آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت بڑا نقاد یعنی ان کے قد کا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے، اور اس کے ساتھ جڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، آپ کو بہت سارا وقت نکالنا پڑتا ہے، اور مطالعہ کیے بغیر آپ کوئی بھی مناسب فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی صرف اپنی تخلیقی اپج کی بنیاد پر تو آپ تنقید نہیں لکھ سکتے۔ آپ نے اگر ناول کی تنقید لکھنی ہے تو آپ کو بہت سارے ناول پڑھنے ہوں گے، اگر شاعری کی تنقید لکھنی تو شاعروں کے بارے میں بھی جاننا ہوگا، غزل پہ تنقید لکھنی تو غزل کی روایت سے بھی تو آگاہی ضروری ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مطالعے کی روایت ہے وہ دب توڑ رہی ہے۔ آپ ایک جگہ پڑھا رہے ہیں، اتفاق سے میرا بھی تعلق رہا ہے پڑھانے سے، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بعض لوگوں نے 15 سال سے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی۔ اب جب ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں پڑھنے کی یہ صورت ہو تو کوئی آپ کسی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد اب ہمیں رزق مل گیا ہے اور ہمارا جو ہے وہ پیٹ بھرنا شروع ہو گیا ہے تو بس کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک جہاد ہے جو کرنا پڑتا ہے، اور اس کا تعلق کسی طرح بھی آپ کے جو ہے وہ رزق سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اتفاق ایسا تھا کہ وہاں سروائیول کا مسئلہ بھی، وہاں یہ جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں اردو کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، پہلی تو وہاں شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمارے یہاں اب ہوا یہ کہ کسی ہائر ڈگری کے بغیر وہاں ملازمت نہیں ملتی۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ اس وقت ہندوستان میں ایک لیکچرر کی بھرتی کی بنیادی ڈگری پی ایچ ڈی ہے، اور کسی زمانے میں یہ ایم فل ہوا کرتا، اور جس زمانے میں وہاں ایم فل تھی ہمارے یہاں ایم فل نہیں ہوا کرتا۔ اب ایم فل کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مقالہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پڑھنا جو تھا وہ ایک آپ کی علمی ضرورت تھی، اور اس کا تعلق آپ رزق سے بھی تھا۔ آپ کو ملازمت نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ ایسا نہیں کریں۔ تو وہاں کے جتنے بھی کہہ لیجئے کہ اردو کے جو ہمارے اس وقت جو معروف ادیب ہیں، جو یونیورسٹیوں سے زیادہ جن کی نسبت ہے، انہوں نے پڑھنے کا آغاز تو اس طرح سے کیا تھا۔ میں کچھ نام بھی لے سکتا ہوں اگرچہ وہ ضروری نہیں، کیونکہ اس زمانے میں مجھ سے رابطے بھی تھے کسی وجہ سے۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بھی اب ہمیں ملازمت مل گئی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایسا طالب علمانہ ضروریات جو ہوتی ہیں نا، ہمیں بہت کچھ کرنے پر، لکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور میں خود یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے اپنی درسی ضروریات کے لیے بھی پڑھا بعض اوقات، کہ بھئی میں اگر میرا جی کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے میرا جی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اگر میں راشد کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے راشد کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اگر فیض کو پڑھا رہا ہوں تو فیض کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے ہر وہ کتاب دیکھی جو ان سے متعلق تھی، اور پھر مجھے جہاں اختلاف ہوا میں نے وہاں خود بھی لکھا، اپنی رائے دی۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو نقاد ہے اس کا صرف اردو پڑھنے سے بات نہیں بنتی، اس کو ظاہر عالمی ادب سے بھی تو ایک وابستگی چاہیے نا، اور وہ دریچہ کھولنے کے لیے کسی ایک اور زبان میں اس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تھیوری پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس کی جو جتنا بھی مواد ہے وہ انگریزی سے آ رہا ہے نا، تو اگر وہ انگریزی نہیں جانتے تو وہ کیسے آئے گی تھیوری ہمارے یہاں؟ وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو تنقید لکھ رہے تھے ان کا پس منظر انگریزی تھا، تو یہاں بھی جو زیادہ تر لوگ لکھ رہے تھے ہمارے اس زمانے میں، جیسے عسکری، ٹھیک ہے نا، وہ انگریزی کے آدمی تھے، مظفر علی سید تھے وہ انگریزی کے آدمی تھے، مسلم الرحمان وہ انگریزی کے آدمی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر انگریزی کے آدمی نہیں تھے، لیکن یہ کہ دو چیزیں ملتی ہیں نا، ایک تو آپ کا علم اور اس کے ساتھ آپ کی جو تجزیاتی جو آپ میں صلاحیت ہے وہ دونوں ملتی ہیں، وہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوا کرتی، اس لیے بڑا ناقد تو کام میں پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے درجے کا نقاد جو ہے وہ تو ظاہر پیدا ہوتا ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ اسی لیے مایوس کن صورتحال ہے کہ ہمارے زیادہ تر ناقد جو ہیں وہ صرف درسی ضرورت کے لیے لکھتے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آتے، بلکہ یہ طلب ہی نہیں کہ ہمارے گرد کیا ہو رہا ہے، یعنی غزل میں کیا لکھی جا رہی ہے، افسانہ کیا لکھا جا رہا ہے، ناول کیا لکھا جا رہا ہے، یا فرض کیجیے تنقید میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ تنقید کی تنقید تو لکھی نہیں جا رہی، افسانے ناول پر تو پھر بھی آپ کو کچھ مل جائے گا نا۔ اچھا، ان پہ جو ریسرچ پیپر چھپتے ہیں، خاص طور پر جو پرچے نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے، کبھی ان کے معیار پہ آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ وہ صرف ایک خاص طرح کی طلب پوری کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، تو بڑا ناقد کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے ڈیووشن چاہیے۔ اچھا، اس میں کسی حد تک معاشرتی حوالے سے جو ایک تاثر بن گیا ہے نا، عدم برداشت کا، ایک مطلب انٹالرنس کی جو پوری پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ایک پراپر فضا بنی ہے، آپ کے دور کے اندر، اور وہ جو مطلب رسالوں کا بھی ایک گولڈن پیریڈ تھا، اس کے اندر مکالمے کی روایت تھی، ایک دوسرے سے اختلاف کی روایت تھی، مطلب ایک پرچے میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو اگلے پرچے میں اس کو بحث کو بڑھایا جا رہا ہوتا تھا اور اپنی مطلب اس سے اختلاف کیا جا رہا ہوتا، یا اتفاق میں جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ بات کو آگے بڑھا رہے ہوتے تھے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ معیاری رسائل تو اب رہے بھی، شاذ و نادر ہی کوئی جو ہے وہ نظر آتا ہے، پھر ان رسائل کے اندر وہ مکالمے کی فضا بھی موجود نہیں ہے، اور شاید اس کی مکالمے کی فضا نہ ہونے کی ایک وجہ شاید یہ ہمارے جو معاشرتی حوالے سے جو انٹالرنس کی فضا ہے اس کا بھی کردار جو ہے وہ یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے بھئی، کسی حد تک یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اچھا، وہ جو انٹالرنس کی فضا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے رائٹر کی تربیت نہیں ہوئی، بات پھر وہی آ جاتی ہے، یعنی اگر تربیت ہوئی ہو تو اسے خود اندازہ ہو جائے گا نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور اس صورت میں تو اس کا ناقد کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمارے بارے میں جب کوئی تنقیدی جملہ لکھا جاتا تھا تو ہم سوچتے تھے یار اگر یہ بات کی گئی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور پھر ہم اپنے عمل پہ یا اپنے کام پہ اس کے پس منظر میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے مدیر کو نفی کر دیا، مدیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کتاب ایسی ہے جو دکھا کر شائع کی جا رہی ہے، میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ میں ابھی اپنی چیزیں سلیم کو دکھاتا ہوں، تو 20 سال کا ایک بندے کو اگر میں کہوں نا کہ جا کے سلیم صاحب کو اپنی کتاب دکھاؤ چھاپنے سے پہلے، تو پہلا سوال تو یہی کرے گا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور اگر میں بتا بھی دوں گا تو وہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اس کو اتنا اپنے آپ پر خود اعتماد ہوگا، تو یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ بڑی خرابی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ناقد ہرٹ ہوتا ہے، اس میں کیا شبہ ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ لکھتا ہے جب آپ جو ہے وہ ٹالرنٹ کا کوئی فضا ہی نظر نہیں آتی، اور آپ جناب ایک جوابی جو ہے وہ حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پچھلے دنوں ایک صاحب کے بارے میں فیس بک پہ میں نے کوئی جملہ لکھ دیا،
اور میں نے لکھ دیا کہ یہ لفظ جو ہے نا اس کے یہ یہاں معنی نہیں بن رہے اور یہ غلط ہے، اور لغت میں دیکھ کے اس کو درست کر لو۔ تو اس نے لغت سے 4 لفظ دیکھ کر 4 لفظ لکھ دیے، اور ان 4 میں سے ایک لفظ وہاں درست تھا لیکن وہ اس نے نہیں لکھا تھا، اور جو 3 غلط لفظ تھے اور ان کے کچھ اور معنی تھے وہ اس نے وہاں لکھ دیا تھا۔ لیکن وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا، وہ کہتا تھا جب لغت میں یہ لفظ موجود ہے تو میں اس کو کیوں نہ لکھوں۔ یہ جب آپ کی فضا، اور آپ کسی سے سیکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس مشورے کے نتیجے میں ہمیں یہ تعین کرنے میں آسانی رہتی تھی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے، اور کیا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب نوجوان جو ہیں چونکہ یہ تردد نہیں کرتے، اور وہ یہ تک نہیں دیکھتے کہ جو چیز وہ لکھ رہے ہیں کیا معنوی لحاظ سے اس میں کوئی غلطی تو موجود نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مطلب لغت سے سہارا لیتے ہیں، اور بعض کا لغت کا بھی وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر اب بھی وہی کیفیت ہو کہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں اور سیکھیں، کیونکہ صرف کتاب سے سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، استاد ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا بنیادی کردار جو وہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ تربیت کوئی ایسی بھی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی درسی تربیت ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھ کے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، یہ تو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس کی زندگی میں سے یہ چیز نفی ہو گئی ہے، رہنما جو ہے وہ انہوں نے نفی کر دیا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا بڑا نام پیدا نہیں ہو رہا، یا کہہ لیجیے ایسی کوئی ادبی تحریک ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ جیسے ہم نے پہلے اساطیری غزل کی بات کی تھی، جو اس سے پہلے غزل کی جو تحریکیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ پچھلی ساری شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم ایک نئی جو امکان تھا اس کی طرف بڑھتے تھے۔ اب جب آپ مطالعہ ہی نہیں کریں گے پچھلی ساری شاعری کا اور اس سے نابلد رہیں گے تو نئے امکانات کہاں سے پیدا ہوں؟ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس میں زاہد صاحب ایک یعنی تاثر سمجھیے، رائے سمجھیے جی کہ ادب جو ہے اور شاعری کے حوالے سے بھی کہ وہ آپ کی فکری تہذیب کرتی ہے، آپ کی فکری تشکیل میں بھی ہمارے دور کا جو ادب ہوتا ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ 21ویں صدی میں ابھی جو مطلب معاصر ادب لکھا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہماری نئی جنریشن کی اس سطح پر فکری مطلب تشکیل کر رہی ہو، یا اس کی تہذیب کر رہی ہو، یا اس کی ایک اخلاقی ڈھانچہ جو ہے وہ بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہو؟ اچھا، جو نئے لکھنے والوں کو میں نے پڑھا ہے زیادہ تر، اور خاص طور پر میں نثر کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ شاعری میں تو کوئی مجھے ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس کو میں پیش نظر رکھ کر بات کر سکوں۔ نثر میں کچھ لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ سب اپنا جو اپنے عہد کا جو انتشار ہے یا ان کا جو ذاتی جو خلفشار ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی بیانیے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا آپ جس طرح سے سوچتے ہیں، جس طرح کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو تھا کہ ادب آپ کا جو ہے وہ ادب آپ کی جو ہے وہ تہذیب میں رول ادا کرے، آپ کی جو ہے وہ شخصیت ترازی میں آپ کا رول ادا کرے، آپ کی کردار سازی کرے، وہ کام اب شاید ادب سے لیا نہیں جا رہا، یا کہہ لیجئے کہ ادب کا جو وہ ایک رول ہے وہ نفی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ادب جو ہے وہ اظہار کے لیے، مطلب ذاتی اظہار کے لیے ہے، وہ اس کا کوئی اجتماعی جو ایک تعلق ہوتا تھا معاشرے سے وہ مجھے اب نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ ایسا سب موسم، عناصر، کتاب صبح، آئندہ سے چلتے ہوئے آپ کا جو تخلیقی سفر ہے وہ ابھی گل سیمیا تک پہنچا ہے۔ جی، آپ بطور ناقد، مطلب اگر دیکھا جائے، آپ اپنے کلام کو بطور ناقد اگر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو تخلیقی کام، یعنی جو ایک سفر پورا چلتا ہے سال ہا سال،
تو کیا موسم سے شروع ہونے والے سفر میں آپ یعنی بطور ناقد اس کو ایز اے رائٹر بہتر فیل کر رہے ہیں کہ گل سیمیہ تک آتے آتے آپ اپنے کام سے مطلب کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں کافی مطمئن ہوں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو پہلی محبت ہے وہ پہلی محبت ہی ہوا کرتی ہے، اور اکثر لوگ مجھے موسم کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ اپنے کام کی نفی کرتا ہے۔ مطلب موسم میں جو میں نے کام کیا میں نے سمجھا تھا کہ یہ کافی ہو گیا اور مجھے اس سے آگے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا قدم میرا ناصر تھا، کتاب سو بالکل ڈیفرنٹ کتاب ہے، معاملہ اس سے بھی مختلف کتاب ہے، آئندہ مختلف کتاب ہے، روداد ہے۔ یہ جو بھی میں نے کام کیا میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر میرے پچھلے کام کی چھاپ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس عہد سے میں گزر رہا ہوں یا جس زمانے کو میں نے دیکھا ہے اور یا جو مجھ پہ اب بیت رہا ہے میں اس کو بیان کروں۔ میں موسم کے زمانے میں کیوں کھڑا رہوں یا میں ناصر کے زمانے میں کیوں کھڑا رہوں؟ تو میں نے تو یوں کہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کے ذریعے شناخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج اگر گل سیمیہ میں نے لکھا ہے اگر، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری وہ شاعری ہے جو میں موسم کے زمانے میں نہیں کر سکتا تھا۔ میری تفہیم کا جو انداز ہے، چیزوں کو سمجھنے کا جو انداز ہے، عمر کا جو اس میں کردار ہے، میرے مطالعے کا جو اس میں کردار ہے، وہ نظر آنا چاہیے اور وہ آتا ہے۔ اگر آپ ایک جگہ رک جائیں گے وہ تو تالاب بن جائیں گے، اور تالاب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی بھی جو ہے وہ بو دینے لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہی نہیں بلکہ تمام شاعروں کو ایک بہتی ہوئی ندی رہنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رائے دی جاتی ہے کہ آپ کی مطلب یہ جو نوجوانی کا دور ہوتا ہے تخلیقی وفور مطلب اس میں بھرپور ہوتا ہے، جی جی، تو اس دور کے اندر جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو مطلب رائٹ اپ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہی اصل آپ کی ریپریزنٹیشن بنتا ہے یا آپ کی ایک پہچان بناتا ہے، ایک شناخت بناتا ہے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد والا کام بھی جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے۔ یہ جو آپ نے وفور کا لفظ استعمال کیا نا، میرے معاملے میں اس کا قصہ کچھ الگ ہے۔ میں ہمیشہ ایک مکمل کتاب سوچتا ہوں اور مکمل کتاب لکھتا ہوں۔ اچھا، وہ مکمل کتاب میں اس طرح سے پلاننگ کے ساتھ نہیں لکھتا کہ میں ایک طرح لکھنے بیٹھ جاتا ہوں اور مکمل کر کے اٹھتا ہوں۔ مجھ پر ایک تخلیقی جو ہے وہ وفور طاری ہوتا ہے، اور جب میں اس وفور سے نکل آتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں اس کتاب پہ کام نہیں کر سکتا۔ عام طور پر وہ کتابیں اس عرصے میں، اس دورانیے میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ چند دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ چند ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، مہینوں کی نوبت تو خیر کبھی نہیں آئی، لیکن عام طور پر میری ساری کتابیں ہی ایک تخلیقی وفور میں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں اپنی کتابوں کے بارے میں کہ یہ پچھلا کام میں نے اگر یہ کیا تھا تو آگے کون سے امکانات ہیں جن کو مجھے ٹچ کرنا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی۔ بھائی صاحب، آپ کی زندگی بھرپور ایک تخلیقی زندگی گزری ہے، کوئی ایسا خلا مطلب فکری سطح کے علاوہ بھی زندگی کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بطور انسان بھی ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے، معاشرتی انسان کی میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہوں اس تخلیقی کام سے ہٹ کر جو آپ محسوس کرتے ہوں کہ میں نہیں کر پایا؟ میں مصوری کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو میں آگے چل نہیں پایا۔ اس کی خیر وجہ بھی تھی، مجھے یوں لگا کہ اس میں استاد کے بغیر بڑھنا شاید زیادہ مشکل ہے، اور جس مٹی کا میں پودا تھا وہاں تو شاعری کا استاد نہیں تھا، تو وہاں مصوری کا استاد کہاں سے ملتا؟ وہ کبھی کبھی میں اب بھی لکیریں کھینچتا رہتا ہوں، لیکن 50 سال پہلے کھینچی لکیروں میں اور اب کھینچی لکیروں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ ایک کام ہے جو میں سمجھتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تھا شاید کہ میں تخلیقیت کی تلاش میں تھا کہ کس میں میرا اظہار ہو سکتا ہے، تو اس کی جگہ شاید شاعری نے لے لی ہے، تو کسی حد تک تشفی بھی ہو گئی۔ لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے وہاں مجھے کوئی اثرت نہیں، کیونکہ جو کام میں جس طرح سے کرنا چاہتا تھا میں نے اس طرح سے کر دکھایا، اور ابھی جاری ہے۔
آخری سوال کے طور پر یہ بس بات کرنا چاہوں گا کہ 21ویں صدی 2021 میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک قاری کی حیثیت سے بھی اور ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک تہذیبی زوال گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں یا اس میں موجود ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. فکری سطح پر بھی انتشار کی ایک آپ نے خود بھی بات کی, لا یعنیت کا بھی ایک پورا دورہ, اور وہ ساری ہماری جو ایک سوشل میڈیا کی ایک جو تشکیلی حقیقتیں ہیں انہوں نے ہماری پوری کی پوری تہذیبی زندگی کو جس طرح متاثر کیا وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو آئندہ 10-20 سالوں کے اندر آپ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ زوال تو جاری ہے. مطلب میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد بھی, آپ جب سوال کر رہے تھے میں مسلسل سوچ رہا تھا, زوال تو جاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں جا کر رکے گا. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید ابھی اس کے رکنے کا وقت نہیں آیا, اور اس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے ارد جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شاید جب تک کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی تو شاید یہ زوال رک بھی نہیں پائے گا. کیونکہ اس طرح کا جو زوال ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز پر نہیں آیا کرتا. یہ نہیں کہ یہ لٹریچر پر آیا ہے, وہ شاید زندگی کے ہر شعبے میں آتا ہے. اس میں اخلاقیات بھی ہے, اس میں سماجیات بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں ادب بھی ہے. یہ سب شعبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم کسی بہت بڑی تبدیلی سے دوچار نہیں ہو جاتے, وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک زوال جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ جا کے رکنا ہوتا ہے اور اس کے بعد عروج شروع ہوتا ہے. یعنی جب ہم بہت زیادہ کہہ لیجیے کار مذلت میں جا گرتے ہیں اس کے بعد مزید نیچے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ وقت جب آئے جلدی آئے تاکہ ہم اس میں سے ابھریں اور دوبارہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرے کی طرف بڑھ سکیں. لیکن فی الحال وہ تسلسل جاری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے. چلیے اللہ کرے کہ اس شدت میں کمی آئے اور ہم وہ تو میری دعا ہے کسی طرح آنے والے دور میں کوئی مثبت تبدیلیوں کی طرف بڑھ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, اور یقیناً یہ مکالمہ ایسا ہے کہ جتنے دورانیے میں ہم نے کچھ باتیں کی ہیں یہ تو بہت ہی کم دورانیہ تھا. تو خواہش بھی ہوگی, کوشش بھی ہوگی کہ آئندہ بھی کسی سلسلے میں آپ سے جو ہے وہ اس مکالمے کو جاری رکھا جا سکے. ایک اچھا آغاز ہے انشاءاللہ, اور بہت سارے دوست اور بھی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک مجموعی مکالمے کی بنا پیدا ہوگی انشاءاللہ.